7 حکم دیے گئے. جو ان 7 حکموں کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس کا وارث بنائے گا. اب یہ دیکھنے کو تو 7 حکم ہیں، کہنے کو تو 7 حکم ہیں، مگر انسان کی پوری زندگی کو گھیر لے، پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، اور بلوغت سے لے کر موت تک پوری زندگی کا احاطہ کیے، کہ جو لوگ ان احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں گے ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے مطابق ہو جائے گی. ہر لمحہ ان کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے عین مطابق گزرنے لگے گا. یہ 7 حکم ایسے ہیں کہ اگر ان پر پوری طرح آدمی عمل پیرا ہو جائے تو پھر پوری زندگی شریعت کے تابع ہو جاتی ہے، شریعت کے دائرے میں آ جاتی ہے. ان میں سے پہلی صفت جو بیان فرمائی، پہلا حکم جو اس میں آیا، فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار میں بلاتے ہیں، 5 مرتبہ بلاتے ہیں. خواتین کو مصلی پہ آنے کی سعادت دے دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، ان کی عنایت ہے، ان کی کرم نوازی ہے، ان کا احسان ہے کہ بلاتے ہیں کہ آ جاؤ. لاکھوں فرزندان توحید ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں، ان میں سے چند لوگوں کے دلوں میں یہ داعیہ ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے وہ دوڑے دوڑے مسجد آتے ہیں. لاکھوں خواتین ہیں مسلمان، چند ہی کے دل میں داعیہ ہوتا ہے کہ مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھو. تو یہ جو داعیہ، چلو بھائی مسجد چلو بھائی نماز پڑھنی ہے، بھائی نماز پڑھنی ہے، یہ داعیہ ان کی عطا ہے، ان کی عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے. یہ کوئی خود بخود انسان کو نہیں مل گیا، براہ راست عطائے خداوندی ہے. اب بھائی اس عطائے خداوندی کی کرم کی شکر گزاری کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. یہاں آ کر یہاں سے لینا چاہتے ہیں بہت سارا اور بہت کچھ لے کے جاتے ہیں، یہاں بلایا جا رہا ہے اور پھر دیا جا رہا ہے. اب وہ ہماری کچھ نالائکی ہے، نااہلی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے کہ ہمیں جو ملتا ہے وہ ہم یہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ رمضان میں جب ختم ہوتا ہے تراویح کا تو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، بعض لوگ اپنی مٹھائی یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اہتمام سے فرماتے تھے کہ بھئی یہ یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری. تو مٹھائی ملی تھی مگر یہیں چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ جو گھر گئے تو ان کے گھر والوں کا منہ میٹھا نہیں ہوگا، اور جن کو ملی وہ اہتمام سے گھر لے گئے، گھر کے سب نے افراد نے تھوڑی تھوڑی چکھی تو سب گھر والوں کا منہ میٹھا، سب کو مٹھاس حاصل ہوئی. بھئی کیوں؟ کہ ختم قرآن پہ مٹھائی ملی ہے، اس مٹھائی نے گھر کے ہر فرد کے منہ کو میٹھا کیا ہے. تو ہر نماز میں کچھ روحانی مٹھائی ملتی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع کرتے ہیں ان کو یہ مٹھائی روحانی ملتی ہے. اور پھر اس مٹھائی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے ہر فرد میں تقسیم ہوتی ہے. جو صحیح معنی میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ایسا نور دیتے ہیں کہ وہ نور چھلکتا ہے اور پھر اس کے اثرات گھر والوں پہ پڑتے ہیں. وہ گھر والوں میں دینداری آتی ہے، گھر والے دیندار بنتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں اتنا پکا نمازی ہے، گھر والے دیکھو کہ بے دینی میں لگے ہوئے، تو بھائی وہ مٹھائی یہیں چھوڑ کے جاتا ہے. اگر وہ یہاں سے مٹھائی لے کے جاتا تو سب گھر والوں کا منہ میٹھا ہوتا، محروم نہ ہوتے، سب کو ملتا. تو ہماری نالائکی ہے کہ ہم 5 دفعہ ہمیں بلایا جاتا ہے اور 5 دفعہ دیا جاتا ہے، وہ ہم محفوظ ہی نہیں کرتے. اب 5 دفعہ بلا کر دیا گیا انعام،
اور روحانی پاور، تو مہینے میں 150 ڈبے ہو گئے مٹھائی کے، مہینے میں 150 ہو گئے، اور سال کے کتنے ہوئے خود اندازہ لگا لو۔ تو اب یہ جو ہمیں مل رہا ہے اس کو ہم محفوظ نہیں کر پا رہے، اس لیے ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ اور ایسے خواتین ہیں کہ مصلی پر ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کو توفیق دی جا رہی ہے، ان کے دل میں داعیہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ آ جاؤ مصلی پر، تو خواتین مصلی پر آ رہی ہیں، مگر غفلت اور لاپرواہی سے اس فریضے کو ادا کر لیتی ہیں، فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ جو انعامات ربانی ہیں، جو فیوزات ربانی ہیں، وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی نمازوں کو ذرا خشوع کے ساتھ پڑھنا، کوشش کرتے رہنا کہ یہ نماز ہمیں کچھ دے جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی سے روکنے والی ہے، منکرات سے روکنے والی ہے۔ اور میری نماز یہ ہے کہ میں ادھر نماز سے فارغ ہوا اور باہر جا کے میں نے موبائل آن کیا، جو خرافات آ رہی ہیں اس کی طرف میری نگاہ اٹھ رہی ہے، اس کی طرف سے مجھے بے چینی نہیں ہو رہی، اس کی طرف سے میرے دل میں بے کلی پیدا نہیں ہو رہی، الجھن پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ داعیہ ہے کہ میں یہ دیکھ لوں۔ تو یہ کیسی نماز تھی کہ جس نے منکر سے مجھے نہ روکا، فواحش سے نہ روکا۔ معلوم ہوا کہ جو خشوع والی نماز تھی وہ میں نے نہیں پڑھی، صرف ایک شکل ادا صورت بنا کے آ گیا، فرض ساقط ہو گیا، مگر جو ملنا تھا انعام وہ نہ مل سکا۔ اس لیے بھائی یہ جو اللہ تعالی ہمیں روز بلاتے ہیں اس کی قدردانی کرنی ہے۔ دیکھو مسجد میں آتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے دربار میں آنا تو یہ کہنا اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہم سے درخواست کرنا۔ تو ہم یہ دعا بھی بڑی غفلت سے پڑھتے ہیں، اول تو بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اگر صحیح طریقے سے ہم اس گھر میں آ جائیں نا تو ہماری دل کی کایا پلٹ جائے، یہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے، وہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو بلا رہے ہیں۔ اب جب ہم یہاں آ کر شاہی دربار میں اس دربار کے آداب کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں تو پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ بچائے بعض کو ایسی بیعت بھی کر جاتے ہیں کہ پھر آئندہ حاضری سے محروم کر دیے جاتے ہیں، نہیں آ پاتے، اللہ حفاظت ہو۔ کتنے ایسے ہیں کہ پہلی سب کے نمازی تھے، اللہ بچائے محروم ہو گئے، تو انہوں نے خود تھوڑی نماز چھوڑی، وہ تو توفیق چھین لی گئی کسی بے ادبی کی وجہ سے، کوئی ایسا عمل ان سے ہوا کہ بس وہ ناراض ہو گئے کہ اب دربار میں نہ ہو گئی۔ تو اس حاضری کی قدردانی کرنی ہے۔ جس وقت ہم مسجد کی طرف آ رہے ہوں تو ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے ہوں اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، یا اللہ یہ آپ کا احسان ہے، آپ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، مجھ جیسے سیاہ کار کو، خطا کار کو آپ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، میں کہاں اس قابل ہوں۔ اب اس کیفیت کے ساتھ جو دروازہ مسجد پہ پہنچے گا اور پھر وہ کہے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے سارے ہی دروازے کھول دیجیے۔ اللہم انی اسألک باب رحمتک نہیں فرمایا، ایک دروازہ کھولیے، رحمت کا ایک دروازہ کھل جائے تو کام بن جائے۔ یہاں تو دروازے جمع کا صیغہ ہے کہ رحمت کے سارے ہی دروازے کھول دیجیے۔ اب جو گھر سے یا دکان سے مسجد کی طرف آ رہا ہے تو ذرا دل کا جائزہ لیتے ہوئے آئے بھائی، یہ آداب ہیں، اس کو اہتمام عمل کہتے ہیں۔ آج ہم اہتمام عمل کی دولت سے محروم ہیں، عمل ہے، اہتمام عمل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے مسجد کی نمازیں 4 صفیں بڑھ جاتی ہیں، مگر اہتمام عمل کس نے کیا ہے وہ غور کرنے کی بات ہے۔ اہتمام عمل کے ساتھ کون آیا ہے، کتنے ہیں، اللہ کو معلوم۔ تو عمل ہے، اہتمام عمل نہیں ہے۔ اہتمام عمل میں ایک بات یہ ہے کہ جب مسجد کی طرف آ رہا ہو یا نماز کے عمل کو بچا لانے کے لیے آ رہا ہے تو دل ان کی طرف متوجہ ہو کہ یا اللہ آپ بلا رہے ہیں، آپ توفیق دے رہے ہیں، آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے مجھ سے دکان بھی چھڑوا لی، گھر بھی چھڑوا لیا، نیند سے بھی اٹھا دیا، اب آپ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو یا اللہ صحیح
کیفیات کے ساتھ، صحیح جذبات کے ساتھ، صحیح دھیان کے ساتھ، صحیح توجہ کے ساتھ مجھے اپنے دربار کے حاضری نصیب فرمائیے. اب یہ مانگتا مانگتا آ رہا ہے، پھر دروازے پر پہنچ کے کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ رحمت کے سارے ہی دروازے کھول دیجیے. اب کھل گئے رحمت کے دروازے. اب اس گھر کے ادب ہو، احترام ہو، تو یہ ساری چیزیں، اسی کو تو تزکیہ قلب کہتے ہیں کہ دل اب مائل ہو گیا ان چیزوں کی طرف. بھائی ایک آدمی کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو کتنی بیدار مغزی سے کپڑے کو دیکھتا ہے، پوری توجہ، پورا دھیان اس کا اس کے کلر کی طرف ہوتا ہے، اس کے ڈیزائن کی طرف ہوتا ہے، اس کی قیمت کی طرف ہوتا ہے، قیمت میں بارگیننگ کی طرف ہوتا ہے. اس وقت فون بھی آ جاتا ہے تو اس کو الجھن ہوتی ہے کہ یار یہ ابھی کیوں آ گیا. اس وقت کوئی ملنے جلنے والا گزرتے ہوئے اس کو دیکھ لے، بھائی السلام علیکم، اس کو ذرا سی ناگواری ہوتی ہے کہ میری توجہ بڑھ گئی. اچھی بھلی پوری توجہ سے کپڑے کو دیکھ رہا تھا. آپ دیکھ لیجئے کس تیقظ اور کس دھیان کے ساتھ وہ خریداری کرتا ہے. ہم سب کا یہ حال ہے. تو دنیا کی ایک فانی چیز جس کو فنا ہونا ہے، جس کو یہی رہنا ہے، جس کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے، کتنے دھیان سے ہم حاصل کریں. ایک ٹماٹر لینے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے دھیان سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ صاف ٹماٹر بھرنا ہے اور وہ خراب والا نہیں. اور اگر وہ ڈال بھی دیتا ہے تو ہم اس کو نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ والا آپ نے کیوں ڈالا ہے، یہ پورا دھیان کیوں آ رہا ہے. 50 روپے تو کلو ہے ٹماٹر، اگر اس نے 10 روپے کے خراب ڈال دیے تو ہمیں 60 روپے کلو پڑ جائیں گے. یہی ہوگا نا. مگر اس 10 روپے کے بچانے کے لیے میرے ذہن کی پوری صلاحیت، میرے دل کی پوری توجہ اس 10 روپے کی حفاظت کو لگ گئی. اور جب لگ گئی تو میں نے ٹماٹر اچھا حاصل کیا. اور میں نے وہ توجہ نہ دی تو وہ آدھے سے زیادہ خراب بھر دے گا، اور پھر گھر آئیں گے تو گھر والے کہیں گے یہ کیا لایا، اور نقصان ہوا مجھے کہ پیسے بھی دیے، چیز بھی خراب لی. تو پوری توجہ، دھیان جب ہم خریداری میں کرتے ہیں تو خریداری اچھی ہو جاتی ہے. اور اس دربار میں جب آتے ہیں تو ہماری بے توجہی کا کیا عالم ہے، غفلت کا کیا عالم ہے، بے خبری کا کیا عالم ہے. جب ہم گھر سے چلے تھے ٹماٹر لینے تو ہمارے ذہن میں تھا کہ مجھے ٹماٹر لینے ہیں، کیا کلو ہوں گے، کس قسم کے لوں گا، یہ سب ذہن میں ہے. اور پھر بازار میں دے کر جہاں سے مجھے اچھے ٹماٹر نظر آتے ہیں وہ میں لیتا ہوں. مگر جب میں نماز کے لیے آ رہا ہوں تو میرے دل میں قطنی دنیا بھر کے خیالات ہیں. نماز کے خیال نہیں کہ میں نماز کیسی پڑھوں گا، کون سی صورتیں پڑھوں گا، کتنی دھیان سے پڑھوں گا، کیسی توجہ سے پڑھوں گا. یہ نہیں ہے بھائی. کیوں نہیں ہے؟ تو یہی تو مذاکرہ ہے کہ بھائی یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر اہتمام عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس نماز کی پوری برکتیں نہیں مل پا رہی. تو پوری برکات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم گھر سے نکلیں، دفتر سے نکلیں، دکان سے نکلیں، تو بس اسی وقت سے دل میں یہ تخیلات شروع ہوں، باتیں شروع ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں آپ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، کما حق کہوں یہ حکم پورا کروا لیجیے. یا اللہ صحابہ کرام سے بھی آپ ہی پورے کرواتے تھے، اولیاء کاملین سے یہ حکم آپ اپنی منشا، اپنی رضا کے مطابق پورا کراتے تھے. یا اللہ آپ ہی مجھے توفیق دے رہے ہیں، تو یا اللہ آپ مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دیجیے جو آپ کی بارگاہ کے لائق ہو، آپ کو پسند آ جائے، آپ کو پسند آ جائے. ایسی نماز کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیجیے. یہ ہے. تو اب ایسی نماز کی توفیق جب آدمی مانگے گا تو ملے گی نا، ایسے تو نہ مل جائے گی. مانگنے والوں کو ملتی ہے. جو مانگے گا اس کو یہ دولت ملے گی، اور جو نہیں مانگے گا اس کو کہاں سے ملے گی. تو اس لیے جیسے ہی مسجد کے لیے آدمی آئے تو بھئی مانگنے کے لیے آئے، مانگتا مانگتا آئے. بھائی بھکاری بن کے آئے. تو جو بھکاری بن کے آئے گا نا تو بھکاری کو بھیک ملتی ہے بھائی. یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں نا مسجد کے باہر، جو آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ بھیک ملتی. جو صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں اسے زیادہ بھیک ملتی. اور جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کی توجہ پوری نہیں ہے، بھائی اسے بھیک نہیں ملتی، اسے نہیں ملتی بھیک. تو ہم یہاں بھکاری بن کے آئے ہیں. ہمارے دل کی پوری توجہ، دھیان اس داتا کی طرف ہو.
کہ یا اللہ آپ ہی توفیق دے رہے ہیں، میرے اندر تو یہ اہلیت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں کہ میں آپ کے دربار میں آ جاؤں، اس قابل ہی میں نہیں، آپ ہی بلا رہے ہیں۔ تو یا اللہ وہ کیفیات، وہ جذبات، وہ انابت، وہ للہیت جو آپ کے یہاں مطلوب ہے، مقصود ہے، اے اللہ وہ مجھے دے دیجیے۔ اب جب یہ مناجاتیں کرتے کرتے دروازے پر پہنچے گا اور پھر کہے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اللہ رحمت کے سارے ہی دروازے کھول دیجیے۔ اب رحمت کے دروازے متوجہ ہوں گے، اب اس بھکاری کو بھیک ملے گی۔ اب یہ داتا کے دربار میں آیا ہے تو داتا اس بھکاری کو محروم نہیں فرمائیں گے، اب اسے ملے گا۔ اور پھر جب یہ روز ہی اسی طرح کرتا چلا جائے گا، روز اسی طرح 5 وقت کرے گا، تو بتائیے کہاں پہنچے، کس مقام کو یہ پہنچ جائے، کہاں پہنچے گا۔ تو اس لیے بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں اپنے گھر میں آنے کی، یہ بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے۔ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اہتمام عمل ہو، جیسے ہی مسجد کے لیے آئیں بس مانگتے مانگتے آئیں۔ یہ جو کہا نا کہ جب صف لگتی ہے اور اقامت شروع ہوتی ہے تو جو مانگو وہ ملے گا۔ قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے شاہی دربار میں، اب یہ سارے بھکاری کھڑے ہو رہے ہیں، اب بھیک مانگنے والوں کو ملے گا، داتا دینے کو تیار ہیں۔ اب کوئی مانگے تو صحیح، اب اس وقت کوئی یہ کہہ دے کہ یا اللہ احسانی کیفیت والی نماز دے دیجیے، اے اللہ جو نماز آپ کے یہاں مطلوب ہے، جو دھیان اور کیفیات آپ کے یہاں مطلوب ہیں وہ دے دیجیے۔ اور اس کے بعد اقامت ہو گئی اور اللہ اکبر کہہ کر یہ کھڑا ہو گیا تو کیا اسے دھتکار دیا جائے گا؟ نہیں دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے، جاؤ۔ بھائی خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو میرے دربار میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگ رہے، اور کیا مانگ رہے؟ ساری دنیا مانگ رہی ہے مجھ سے، اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی اہلیت مانگ رہا ہے، ہماری طرف متوجہ ہونا اور دھیان ہماری طرف جمانا اس کو مانگ رہا ہے، تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ تو بھائی یہ جو نماز کی دولت اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں، سعادت دے رہے ہیں، بھائی اس کی قدر کرنی ہے، اور قدر کا طریقہ یہ ہے تو پھر خود بخود خشوع آئے گا، پھر خشوع کے اندر ہم پڑھتے چلے جائیں گے، اور جب یہ خشوع والی نمازیں ہماری عادت ثانیہ بن جائے گی تو پھر ہمارے اندر ایک صفت جنت الفردوس والوں کی آ جائے گی انشاءاللہ۔